السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کرنے کی بزرگی اور اس کا طریقہ۔ توبہ استغفار پڑھ لینا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ استغفار کرنے والے بندے بہت بے شمار مال و دولت پاتے ہیں، یعنی کہ مال و دولت کا خزانہ ہے توبہ استغفار پڑھتے رہنا۔ توبہ کرنے کی بزرگی اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے۔ جاننا چاہیے کہ جیسے بخار، کھانسی، نمونیا، خارش وغیرہ بیماریوں کا علاج ہے، ویسے ہی اللہ و رسول نے گناہوں کی بیماریوں کا علاج توبہ کرنا بتلایا ہے۔ جیسے کہ بخار وغیرہ بیماریوں سے آدمی کا بدن کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے، ویسا ہی ایمان گناہوں کی بیماریوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے کہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ناقص ہو جاتا ہے، ویسا ہی ایمان گناہوں کی بیماریوں سے کمزور ہو جاتا ہے اور ناقص بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بیماری لگ جائے، یہ گناہ کرنے کی بیماری ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان کو ایسے گناہ کرنے کی بیماری لگ جائے تو بہت جلدی توبہ کر کے اس کو بدن سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل اچھے کیے تو ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ سورۃ الفرقان۔ دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے کلام کرنا ہی بیکار ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاؤں پھسل جاتا ہے اور اسی پریشانی میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ ان سے نہیں چھوٹتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں، جس کا ترجمہ اوپر بیان ہوا ہے، علاج توبہ کرنا بتلایا ہے، اور یہ توبہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص تھوڑا سا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوگا وہ ضرور گناہوں کو چھوڑنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے بتلا دیا ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ کی عادت اور اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بے محنت بوٹی ہے، اس کے لیے کہیں جانا ہی نہیں پڑتا۔ اس بوٹی میں بڑی تاثیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علاج کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ صاحبوں، آج کل تو دیکھو اگر اثر نہ ہو تو پھر شکایت کرنا، بس جب گناہ ہو جایا کرے توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ غرض یہ ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا لازم کر لو، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ گناہ کی بیماری بالکل نکل جائے گی۔ صاحبوں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اس علاج کا یہ اثر ہوگا کہ وہ گناہ ساری عمر نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ بار بار خدا کے سامنے توبہ کرے پھر گناہ پر چلتا رہے۔ رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، مرد ہو یا عورت، ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر اڑا نہ رہا، یعنی کہ توبہ کر لی اور گناہ کو چھوڑ دیا، اڑا نہ رہا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی آسان تدبیر بتلائی کہ جب گناہ ہو جائے توبہ بھی کر لو۔ مگر یہ بات ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تاثیر والا نسخہ ہے، لوگ اس کو برتیں گے اور گناہ کرنے میں جو میں نے کوشش کی تھی وہ ساری مٹ جائے گی، تو اس نے دھوکہ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر ایسی توبہ سے کیا فائدہ۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو ایسی گناہ سے کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہی فرمایا ہے جب بھی گناہ ہوتا رہے فوراً ہی توبہ کرو، ایک دن وہ گناہ چھوٹ ہی جاتا ہے۔ صاحبو، توبہ ہر حالات میں کرنا ضروری ہے اور مفید ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ بے امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے
تب بھی لوٹ آؤ، بے امید نہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ اللہ و رسول کا بتلایا ہوا ایسا مفید نسخہ مگر شیطان برتنے نہیں دیتا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ نسخہ 5 دفعہ برت کے تو دیکھو، خدا کی قسم گناہ کی بیماری دور ہو جائے گی، اور توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالی مدد فرمائے گا اور بری عادتیں بدل دے گا۔ مگر توبہ ایسی ہو کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے کہ پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر خوب دل لگا کر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ پھر ایسا کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، بس فارغ ہو جاؤ۔ مگر وہ گناہ پھر ہو جائے، پھر ایسا ہی کرو، اس کے بعد دیکھیں لوگوں کی وہ گناہ کی بیماری جس طرح دور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا کہ جب گناہ ہو جایا کرے، ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیا کرے، تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت ہے توبہ کرنے میں۔ جب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام ہونے لگیں گے۔ قرآن و حدیث سے اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ جب گناہ ہو جایا کرے اسی وقت توبہ بھی کر لیا کریں، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ کیسی سستی اور آسان بوٹی ہے اور کتنا با اثر نسخہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی اس کو نہ برتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔